बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल आपने सोहेल अफरीदी को रोते हुए देखा। ये क्यों रोया? और ख़बर ये है कि अभी ये मज़ीद रोएगा और इसके बहुत बुरी तरह रोने के दिन आ गए। और एक इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या ये सच है कि पाकिस्तानी फ़ौज मस्जिदों में कुत्ते बांधती है और बलूचिस्तान में मुनशियात की काश्त का धंधा कौन करता है? इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ये है कि 18वीं तरमीम बच गई है और 27वीं तरमीम पर PTI की जो उम्मीदें थीं कि इस पर इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे और ये मंजूर नहीं हो सकेगी, तो वो उसकी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। और साथ ही ये लायानी बहस भी ख़त्म हो जाएगी कि 27वीं तरमीम की मंजूरी से पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत ख़त्म हो जाएगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी और फ़ौज का इक़्तिदार आ जाएगा, बल्कि मार्शल लॉ लग जाएगा। ये इंतहाई लायानी बकवास है जिसका तज्ज़िया चंद फ़िक्रों में मैं करूँगा और इससे पहले भी ये बातें हम करते रहे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले पंजाब में एक वाक़या हुआ है जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट एवर वाक़या है। इससे पहले इस तरह का वाक़या पाकिस्तान में नहीं हुआ। बेज़ुबान जानवरों को बड़ी तादाद में पंजाब हुकूमत ने ज़िंदा दफन किया है। और अब इस पर क्या कहा जा सकता है कि खुदा के बंदो, मासूम और बेज़ुबान जानवरों की बद्दुआएं मत लो। जानवरों पर जुल्म करने वाले हमने देखा है बचते नहीं है। इंसानों पर जुल्म करने वालों का हिसाब तो आखिर में होगा। दुनिया में इंसानों की बद्दुआएं कम ही लगती हैं, इसलिए कि जो लोग बद्दुआएं देते हैं वो खुद भी किसी न किसी दर्जे गुनहगार और जालिम होते हैं, हम जैसे ही होते हैं, और इसलिए उनकी बद्दुआएं नहीं लगती। चंगेज़ खान ने 1 करोड़ इंसान मार दिए, तैमूर लंग ने को 2 करोड़ मुसलमान कत्लेआम किए, उनको बद्दुआएं नहीं लगी। लेकिन जानवरों की बद्दुआएं लगती हैं और ये हमने देखा है। तो ये फ़ैसला किन लोगों ने किया? ये वाक़या है लाहौर का, जहाँ एक परिंदा मार्केट है दाता साहब के सामने। तो वो सारी की सारी रात के पिछले पहर मिसमार कर दी गई, तबाह कर दी गई, उन्हें बुलडोज़र फेर के उनको ख़त्म कर दिया गया। और जो जालिम और शफ़ाक अफराद इस टीम के रुकन थे, उन्होंने जानवरों और परिंदों को निकाला तक नहीं और वो अपने पिंजरों में बंद ही दफन हो गए। और फिर बाद में आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि लोग मरी हुई बिल्लियाँ, मरे हुए परिंदे, उनकी लाशें निकाल कर दिखा रहे हैं और रो रहे हैं। और कितने इनकी तादाद कितनी है मुझे नहीं पता। ये ज़ाहिर है जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तब तक तो मलबा नहीं उठाया गया था। मलबा पूरी तरह निकलेगा तो पता चलेगा कि अंदर कितने जानवर बेबसी और अजियतनाक मौत से हमकिनार किए गए। बहुत सारी दुकानें थीं और हर दुकान में कोई 2-4 जानवर तो नहीं होते, सैकड़ों जानवर हर दुकान में होते हैं। परिंदे होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं। ये एक अलग मौजू है कि ये कारोबार इंसानी है कि नहीं। ये कारोबार गैर इंसानी है, इसलिए कि लोगों को पालतू जानवर मुहैया करने के लिए ये जानवर ब्रीड करके पैदा किए जाते हैं और फिर इन्हें दुकानों में बंद रखा जाता है। दुकान जब बंद की जाती है तो जानवर बंद दुकान के अंदर ही कैद रहते हैं। और अगर कोई जानवर, फ़र्ज़ कीजिए एक जानवर, उसका ग्राहक 1 महीना तक नहीं आया, तो 1 महीना तक वो बेचारा जानवर, अपने जानवर बिल्ली हो या कुत्ता हो या परिंदा हो, वो अपने पिंजरे में बंद रहेगा। हफ्ता और इतवार को अगर दुकान नहीं खुलती तो वो 48 घंटे के लिए बंद भी रहेगा, भूखा भी रहेगा। यानी ये कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो भी गैर इंसानी सिफात के हामिल लोग हैं, उन्हें भी अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो हुआ है ये तो बहुत ही जुल्म है। ये किन अफसरों ने किया है और इन अफसरों के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस कार्रवाई में शरीक हर फर्द, हर अफसर को कुदरत बहुत जल्द सज़ा देने वाली है और ये सज़ा बहुत ही तकलीफ दे होगी। पंजाब हुकूमत इसमें कितनी ज़िम्मेदार है हम नहीं कह सकते। पंजाब हुकूमत ने ज़ाहिर है अगर आर्डर इसको दिया होगा कि ये मार्केट ख़त्म की जाए, तो पंजाब हुकूमत ने ऐसा नहीं कहा होगा कि जानवरों को भी ज़िंदा दफन कर दिया जाए। ये निचली ब्यूरोक्रेसी का कारनामा है। लेकिन ज़िम्मेदारी बहरहाल पंजाब हुकूमत पर भी है। ये बहुत दर्दनाक वाक़या है। पाकिस्तान में इस तरह का वाक़या इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये एजाज़ अब पंजाब हुकूमत ने अपने नाम करा लिया है कि जानवरों का इस तरीके से बहीमाना कत्ल कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं और लोग कांप उठें, ये काम पंजाब हुकूमत ने सरअंजाम दे दिया है।
नाज़रीन, सोहेल आफरीदी कल मिलने के लिए आया ये खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम नहाद वज़ीर आला है, क्योंकि इसकी कोई भी हरकत वज़ीर आला की नहीं है। वज़ीर आला बनने के बाद भी ये गुंडों और लोफरों की तरह बिहेव करता है। अगरचे इसने मुक़्तदर हलकों के साथ 2 मरतबा राब्ता करके ये कहा है कि मैं फ़ौजी ऑपरेशन की राह में रुकावट नहीं बनूँगा और मेरा लहजा भी पहले जैसा सख्त नहीं होगा, लेकिन लगता है कि इसको माफ़ नहीं किया जाएगा इसके माजी की हरकतों की वजह से। एक मुकदमा इस पर बनने वाला है 9 मई का, जिसमें एक वीडियो में ये खुद कह रहा है कि मैं कोर कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं, और फिर ये कहता है कि ये तो ज़मान पार्क की वीडियो थी। तो बताया जाए कि ज़मान पार्क में या उसके सामने कौन सा कोर कमांडर हाउस है जिस पर ये पहुंचने की खुशखबरी सुना रहा है लोगों को। वीडियो से साफ ज़ाहिर है कि ये कोर कमांडर हाउस वाली वीडियो 9 मई की है, और ये चमड़ी बचाने के लिए कह रहा है कि ये तो ज़मान पार्क की वीडियो है। लेकिन खैर, कल ये पहुंचा मुलाकात के लिए, अपने मुर्शद से मुलाकात नहीं हो सकी, और मुलाकात के बाद इसने अखबार नवीसों से बात की। बात करते हुए जज्बाती हो गया, रो पड़ा, इसकी आवाज़ भर्रा गई। बस ऐसा लगता था कि अभी ये हिचकियाँ लेकर और सिसकियाँ लेकर रोएगा, आंखों में आंसू आ गए। ये मंजर तो सबने देखा। सिसकियाँ लेकर नहीं रोया, हिचकियाँ लेकर नहीं रोया, लेकिन आवाज़ भर्रा गई थी और ये रोने के करीब था। तो इस रोने का पस मंज़र क्या है? पस मंज़र यही माजरा है कि इसका घेरा तंग करने, इसको ठीक करने का हतमी फैसला कर लिया गया है, और इसकी यकीन दहानियों के बावजूद इसको माफ़ न करने का फ़ैसला किया गया है, और इसको पता चल गया है कि मेरे साथ ये कुछ होने वाला है। कल 2 वीडियोज़ भी गश्त करती रहीं, जिनमें 2 अफराद बता रहे थे कि ये मुनशियात का स्मगलर है। अब इसने कहा है कि ये तो वीडियोज़ जाली हैं, मैं मुनशियात का स्मगलर नहीं हूँ। ठीक है, ये मुनशियात का स्मगलर नहीं होगा, लेकिन कोई बताए कि पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में वो जो इनका मुर्शद था ना, परवेज़ मुशर्रफ, वो कहा करता था कि हम ग्रास रूट पर ये चीज़ पहुँचाएँगे। तो पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों के अंदर ग्रास रूट तक मुनशियात हर किस्म की पहुँचाने का नेटवर्क किसका था या किसका है? क्योंकि अभी तक इस वक्त भी पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों का जितना भी नेटवर्क है, वहाँ मुनशियात पहुँचाई जाती हैं। सरकारी बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं कि मुनशियात लेकर आने वालों को रोके। उनमें आइस भी है, उनमें कोकैन भी है, उनमें चर्स भी है, उनमें अफ़ीम भी है, उनमें दूसरा कई किस्म का नशावर मवाद शामिल है, जो तलबा को उनकी पसंद और उनकी हैसियत के मुताबिक दिया जाता है। महंगा नशा मालदार लड़कों को दिया जाता है, गरीब लड़कों को सस्ता नशा दिया जाता है। एक पख्तूनख्वा सूबे की पूरी नस्ल पिछले 13 बरसों में, जब से ये PTI की हुकूमत आई है, बर्बाद करके रख दी गई है। और आपको ये इल्म होगा कि पख्तूनख्वा में 13 साल पहले PTI की हुकूमत बनती थी, तो सबसे पहले जो काम किया गया था वो यही था, मुनशियात तालीमी इदारों तक पहुँचाने का नेटवर्क बनाना, और इसकी निगरानी बज़ात खुद मुर्शद कर रहा था। फिर भी लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इमरान खान का कोई गैर मुल्की एजेंडा नहीं था, एजेंडा था। अब आप कहते हैं ना कि पख्तूनख्वा की जो नई नस्ल है वो इमरान खान की दीवानी है, तो भाई दीवानी क्यों ना हो? यानी सारी नस्ल की मैं बात नहीं कर रहा, एक अहम बड़ा हिस्सा तो वो दीवाना क्यों ना हो, जब उन्हें पता है कि अगर PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई तो ये नशा फिर हमें नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो मुश्किल से मिलेगा, मिलता तो खैर हर जगह है, लेकिन किसी किसी को मिलता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। पख्तूनख्वा में तो नशे का सुनामी बहा दिया है इमरान खान ने। तो खैर, एक तो ये मुनशियात का इशू है, और मुनशियात के इशू में वो जो ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 दिन पहले पेशावर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सोहेल आफरीदी का इलाका है, खैबर तिरा एजेंसी का जो जितना भी इलाका है, इस इलाके में इतने 1000 एकड़ पर मुनशियात की काश्त होती है, जिसको हमने रोका है। और ये अरबों नहीं खरबों रुपए की मुनशियात का धंधा है, जिसमें TTB भी मुलव्वस है, जिसमें सियासी क़यादत भी मुलव्वस है। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और सियासी क़यादत से क्या मुराद है? ज़ाहिर है सियासी क़यादत से मुराद जमात इस्लामी नहीं हो सकती, जमीयत उलमाए इस्लाम नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नून भी नहीं हो सकती, ANP भी नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी भी नहीं हो सकती। तो फिर सियासी क़यादत में बचता कौन है सिवाय PTI के? और PTI के बारे में पूरे पाकिस्तान को पता है कि PTI और मुनशियात का
چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں تک کہ کراچی میں بھی جو منشیات کا جتنا بھی دھندا ہے اس پر مناپلی کس کی ہے آپ کو پتہ ہوگا، انہی لوگوں کی ہے جو وہاں جا کر آباد ہوئے کے پی سے، اور وہ سب کے سب 100% پی ٹی آئی کے حامی، پی ٹی آئی کے ورکر، پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں جو کراچی میں منشیات کا کراچی سے لے کر حیدرآباد تک، یعنی یہ دھندا تو خیر ضیاء الحق کے دور سے چل رہا ہے، لیکن جب یہ پی ٹی آئی قائم ہوئی تو یہ سارے لوگ باجماعت اس پی ٹی آئی میں کیوں آ گئے؟ اب آپ پاکستان میں کسی ایک منشیات فروش کو ڈھونڈ کر دکھا دیں جو پی ٹی آئی کا ورکر نہ ہو۔ تو یہ جو ان کھیتوں والا مسئلہ ہے، منشیات کی کاشت والا مسئلہ، اس علاقے میں جس علاقے سے سہیل آفریدی کا تعلق ہے، یہ آفریدی کے گلے کا پھندا بننے والا ہے، اور آفریدی کے گلے میں اب دو پھندے پڑیں گے، ایک 9 مئی کا پھندا، ایک یہ منشیات کے دھندے کا پھندا، اور ان دونوں پھندوں سے یہ بچ نہیں سکتا۔ اس کو بھی اندازہ ہے کیونکہ پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ اب زیادہ دیر اس طرح برقرار نہیں رہ سکتی۔ کچھ لوگ گورنر راز کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ایمرجنسی کی باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہوگا اور ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ ادھر منشیات کی کاشت فوج نے تلف کرنا شروع کی اور ادھر پوری پی ٹی آئی اسپیکر صوبائی اسمبلی، وہ جو کون سا اسپیکر ہے سواتی، بابر سواتی، اس سے لے کر ان کے نیچے کے صوبائی وزیروں اور ایم پی حضرات تک ایک انہوں نے آہو بکا کا بازار گرم کر دیا کہ ہم فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی فوجی آپریشن جب تک یہ منشیات کے کھیتوں تک نہیں پہنچا تھا، ان کی مخالفت بھی اتنی شدت سے نہیں آئی تھی جتنی شدت سے یہ اب کر رہے ہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی نے ایک فقرہ کہا اور جو بڑا ہی خطرناک فقرہ ہے، اس نے کہا کہ فوج آپریشن کے دوران ہماری مسجدوں میں کتے باندھ دیتی تھی، اور جب ہم احتجاج کرتے تھے کہ مسجدوں کے اندر کتے نہ باندھیں تو فوج ہمیں کہتی تھی کہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بڑی اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی کو مسجدوں کا خیال آ گیا۔ وہ پارٹی جو کبھی مسجدوں کے قریب سے نہیں گزری، جنہوں نے زندگی میں کبھی وضو تک نہیں کیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ان کو بھی مسجدوں کے تقدس کا خیال ہے اور وہ مسجدوں میں فوج کے کتے باندھنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ فوجی آپریشن کے حوالے سے بے شمار مواد موجود ہے، کچھ جھوٹا، کچھ سچا، کچھ مبالغے اعلیٰ، کچھ ادھر ادھر کا۔ یہ بات اس سے پہلے آج تک نہیں سنی کہ فوج نے مسجدوں میں کتے باندھے ہوں۔ کوئی تو کرتا نا، فوجی آپریشن کی اتنے مخالف ہیں پختونخوا میں۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی اور جے یو آئی نہایت شدید مخالفت کیا کرتی تھی فوجی آپریشن کی، اور ہر طرح کی پریس کانفرنسیں بھی انہوں نے کی، تقریریں بھی کی، مضمون بھی چھاپے۔ مسجدوں میں کتے باندھنے کا ذکر تو آج تک ٹی ٹی پی والوں نے بھی نہیں کیا۔ ٹی ٹی پی والوں کے پروپیگنڈے میں بہت کچھ یعنی بتایا جاتا اور ہوتا سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ جہاں وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جھوٹ بھی بول دیتے، اس لیے نہیں بولا کہ اس جھوٹ کی طرف کسی کا خیال گیا ہی نہیں تھا۔ یہ سہیل آفریدی کا شیطانی ذہن ہے جس نے فرسٹریشن میں آ کر یہ بیان دیا ہے اور فوج کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اگلی مرتبہ میں تمہارے خلاف اس سے بھی بڑھ کر الزام لگا دوں گا۔ اس سے بڑھ کر الزام کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کئی قسم کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں۔ جو پارٹی پاکستانی فوج کو پاکستانی علاقوں کے اندر ہی قابض فوج کا تانا دے سکتی ہے، وہ کوئی بھی الزام لگا سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ کل پرسوں ہی گھڑا گیا ہے، اس سے پہلے اس جھوٹ کا وجود نہیں تھا۔ ہوتا تو ہزار ذرائع سے تنقید ہوتی رہی ہے پاکستان کے فوجی آپریشن پر، تعریف بھی ہوتی رہی ہے، تائید کرنے والے بھی تھے، مخالفت کرنے والے بھی تھے، لیکن یہ الزام کہ فوج نے مسجدوں میں کتے باندھے، یہ تو کبھی سنا نہیں گیا۔ یہاں میں اس بات پر بحث نہیں کروں گا کہ پاکستانی فوج ایسا کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ ایسی فوج جو ساری کی ساری مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو خود نمازیں پڑھتی ہے، آپریشن کے دوران بھی نمازیں پڑھتی ہے، آپریشن کے بغیر بھی نمازیں پڑھتی ہے، وہ ایسا کام کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، میں اس پر بحث کر ہی نہیں رہا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا الزام ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے لگایا نہ اس سے پہلے کسی نے سنا، اس لیے یہ 100% یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ الزام سہیل آفریدی نے کل یا پرسوں یا آج یا جو بھی آپ سمجھ لیں، یہ تازہ گھڑا ہے، اور ان کی شیطانی ذہن سازی کی جو فیکٹری ہے وہ اس طرح کے
جھوٹ گھڑنے میں ماہر ہے اور جھوٹ پھیلاتے ہوئے انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی، اور یہ عرصہ سے جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ تو اس الزام کا کوئی وزن اس لیے نہیں پڑے گا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جھوٹ کا دوسرا نام ہے، یہ لوگ سچ کبھی بول ہی نہیں سکتے۔ اب تازہ واردات کیا ہوئی، ایکسپریس ٹی وی نے جاوید چودھری کا پروگرام بند کر دیا ہے۔ بہت عرصے سے یہ پروگرام چل رہا تھا اور ان کو کل کہا گیا کہ ہم آپ سے کنٹریکٹ ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر پھیلتے ہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ بتانے میں مصروف ہو گیا کہ فوج نے جاوید چودھری کو نکلوایا ہے۔ فوج کے کہنے پر ایکسپریس ٹی وی نے جاوید چودھری کو نکالا ہے، اور جاوید چودھری نے پچھلے دنوں کسی جرنیل سے پنگا لے لیا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ جاوید چودھری کا کسی فوجی جرنیل سے پنگا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب جانتے ہیں۔ اور بات کیا ہے، بات ساری کھل گئی ہے، سامنے کی بات ہے کہ ایکسپریس ٹی وی والوں نے کہا کہ اس پروگرام کی ریٹنگ نہیں آ رہی۔ جس پروگرام کی ریٹنگ نہ آئے وہ ادارے کو نقصان میں پڑتا ہے۔ اس طرح کے اشتہاروں کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، اتنی آمدنی نہیں ہوتی جتنی اینکر کو تنخواہ دی جاتی ہے یا جتنے پیسے اس پروگرام پر خرچ ہوتے ہیں۔ پروگرام پر خرچ صرف اینکر کی تنخواہ ہی نہیں اس میں شامل ہوتی، بلکہ اس میں اور بھی کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پورا ایک اسٹاف ہوتا ہے جو مواد اکٹھا کرتا ہے، تو وہ سارے خرچے ملا کر جو پروگرام جتنے میں پڑتا ہے، اشتہارات سے اتنے پیسے وصول نہیں ہوتے، تو وہ کمپنی وہ پروگرام بند کر دیتی ہے۔ بند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا یا نہیں، ایک الگ بحث ہے، لیکن بات سیدھی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان دنوں تقریباً تمام ٹی وی چینل جو ہیں وہ اس مشکل کا شکار ہیں، کیونکہ جو بہت زیادہ پاپولر پروگرام ہیں ان کی ریٹنگ بھی پہلے جتنی نہیں رہی، ریٹنگ کم آ رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی طرف، الیکٹرانک میڈیا سے جو لوگ انفارمیشن لیتے ہیں ان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ اب ایک مجھے پروگرام، فرض کیجئے کسی اینکر کا پروگرام مجھے یا آپ کو پسند ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا پڑتا ہے۔ اب آپ 1 گھنٹہ نہیں نکالتے، اس لیے کہ اسی چینل کا جو سٹاف ہے وہ آمدنی کے دوسرے وسائل تلاش کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور کام شروع کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی پروگرام کے اندر سے ایک کلپ نکال کر جو زیادہ دلچسپ ہوتا ہے، یعنی جو اس پروگرام کا حاصل ہوتا ہے، وہ کلپ نکال کر 2 منٹ کا، 4 منٹ کا، 10 منٹ کا وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اس کلپ کو، 10 منٹ کے کلپ کو دیکھ کر اپنی مرضی سے اس کو وہ فارورڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ 10 منٹ کا کلپ بھی 6 منٹ میں دیکھ لے گا، اور اس کو 1 گھنٹہ تک ٹی وی کے سامنے بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ تو اس وجہ سے بھی ٹی وی کی ریٹنگ کم ہوئی، اور جب ریٹنگ کم ہوئی تو اشتہاروں کے ریٹ بھی کم ہوئے، اور یہ مسئلہ سارے چینل کے ساتھ ہے۔ تو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں علم، کہ جاوید چودھری کا جو مشاہرہ ہے، جو اس کو تنخواہ ملتی تھی، وہ بہت زیادہ ہو مالکان کے نزدیک۔ جو بھی ہو، یہ مالک کی ایک پالیسی کے تحت ہوا ہے کہ چونکہ پروگرام کی ریٹنگ کم ہے، اس لیے ہم یہ پروگرام بند کر رہے ہیں، اور یہ بات جاوید چودھری نے بھی مانی کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ بات پھیلا رہا ہے کہ کسی جرنیل سے پھڈا ہو گیا تھا، اور اس جرنیل نے پھر اس کو، جاوید چودھری صاحب کو، ایکسپریس ٹی وی سے نکلوا دیا۔ تو یہ ایسی پارٹی ہے جو 1 منٹ کے اندر جھوٹ گھڑتی ہے۔ یعنی ادھر خبر آئی کہ یہ پروگرام بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے 10 منٹ کے بعد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک جرنیل سے پھڈا ہوا تھا اور جرنیل نے کام دکھا دیا۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ ناظرین، آخر میں ترمیم، پہلے میں آپ کو یہ 2 باتیں بتا دوں کہ یہ کتنا ایک، کیا کہتے ہیں کہ انڈے پر ایک ہاتھی کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جناب اس ترمیم سے انقلاب آ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا، جمہوری نظام ختم ہو جائے گا، جمہوریت کے مستقبل پر مہر لگ جائے گی، جمہوریت زندہ دفن ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اس ترمیم کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں۔ نمبر 1، کمانڈر ان چیف کے عہدے کی بحالی۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں فوج کا سسٹم کمانڈر ان چیف کے تحت چلتا ہے، یعنی جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے وہ تمام افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ نظام پہلے تھا، پاکستان بننے سے لے کر بھٹو صاحب کے دور تک یہی نظام نافذ رہا، اور اب اس نظام کو بحال کیا جا رہا ہے۔ تو جن ملکوں میں یہ کمانڈر ان چیف کا نظام ہے، بھارت میں ہے، تو کیا وہاں جمہوریت دفن ہو گئی ہے؟ دوسرا، آئینی کورٹ۔ دنیا کے کتنے ممالک ہیں، آپ گوگل کھول کر دیکھ لیں، آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی جہاں آئینی کورٹس موجود ہیں، اور ایک زمانے میں پاکستان کے اندر بھی آئینی عدالت موجود ہوتی تھی۔
تو آئینی عدالت کے قیام سے یہ آپ کو آئینی عدالت پسند نہیں ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کے پاس اس کی وجوہات ہوگی کہ نہیں بننی چاہیے، لیکن آئینی عدالت کے بننے یا نہ بننے سے جمہوریت کا نظام دفن ہونے کا کیا تعلق ہے، یہ کوئی صاحب بتا دیں۔ ججوں کا تبادلہ، اس سے بھی جمہوریت دفن ہو جائے گی۔ بھی کیسے دفن ہو جائے گی؟ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ججوں کا تبادلہ ہوتا ہے، باقی تمام افسروں کا تبادلہ کرنے کا حکومت کو اختیار ہے، تو ججوں کا تبادلہ بھی حکومت کرے، اس میں کیا خرابی ہے؟ اچھا چلیے یہ غلط فیصلہ صحیح، لیکن اس غلط فیصلے جمہوریت کیسے دفن ہوگی؟ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے ججوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے، کس بینچ میں کسے لگانا ہے، کس روسٹر میں اس کو بھیجنا ہے، سپریم کورٹ کے کس جج کو کراچی بھیج دینا ہے، ہائی کورٹ کے کس جج کو ملتان بھیج دینا ہے، یہ تبادلہ چیف جسٹس ججوں سے پوچھے بغیر کرتے ہیں، یعنی کسی سے رائے نہیں لیتے کہ بھی میں تمہیں ملتان بھیج رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، سیدھا سادہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ججوں کا تبادلہ کرنے کا اختیار حکومت کے پاس پہلے بھی تھا، لیکن وہ مشروط تھا اس جج سے پوچھنے کے ساتھ، اب وہ شک ختم کر دی گئی ہے۔ اس کا پارلیمنٹ کی بساط لپیٹے جانے سے کیا تعلق ہے؟ فضول ترین بات۔ اچھا، اب جو سب سے اہم بات ہے جس پر پی ٹی آئی کی امیدیں تھیں کہ 18ویں ترمیم تو ختم ہو نہیں سکتی، پیپلز پارٹی اس کو ختم نہیں ہونے دے گی، اور یہ بات میں نے بھی اپنے پروگرام میں کہی تھی، بلکہ میں نے 1 سال پہلے یہ کہا تھا کہ 18ویں ترمیم واپس نہیں ہو سکتی، جب یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ 26ویں ترمیم آنے والی تھی اور اس میں یہ بات بھی بتائی جا رہی تھی کہ شاید اس میں یہ بھی ہو، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ 18ویں ترمیم واپس نہیں ہوگی، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم واپس نہیں ہوگی۔ 18ویں ترمیم واپس، اس کی ایک شک ہے جس کے تحت صوبوں کا حصہ بڑھا دیا گیا تھا، تو اب وفاق کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو یہ مسئلہ کچھ اس طریقے سے حل ہوگا کہ صوبوں کا حصہ، یعنی اس میں جو کمی ہوگی، جو کمی کی جائے گی وہ برائے نام ہوگی، یعنی اتنی ہوگی کہ اس سے وفاق کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے آ جائے، لیکن صوبوں کے پاس کوئی خاص کٹوتی نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی صوبہ 50 روپے لے رہا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ ابھی تم 48 روپے لے لو، یعنی تقریباً کم و بیش اس کے پاس 50 ہی رہے، لیکن وفاق کے پاس 4 صوبوں سے 2 ملا کر 8 روپے آ گئے۔ یہ میں ایگزیکٹ نہیں بتا رہا، ملتی جلتی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ ترمیم منظور ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا جو صدمہ ہے اصل میں اسے نہ تو صوبوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، نہ اسے آئینی کورٹ سے اتنا مسئلہ ہے، نہ اسے کمانڈر ان چیف کا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ اس کی ساری تکلیف گھومتی ہے اسلام آباد کے ان 4 چٹھی باز سجنوں سے جنہوں نے گند مچایا ہوا ہے عدالتی نظام کے اندر، اور ان کو پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ ترمیم پاس ہونے کے بعد ان 5 یا 4 ججوں کا، جو جج کے نام پر اصل میں تو پی ٹی آئی کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے تبادلے کر دیے جائیں گے۔ تو وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر یہ تبادلے نہیں ہوتے تب بھی وہ پی ٹی آئی کے حق میں کیا کر لیں گے، اب وہ پوزیشن نہیں رہی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔